बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आपकी भरपूर सपोर्ट हमें मिल सके। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमल अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत को टाल देता है और पहाड़ से ज़्यादा वज़नदार है और गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को। ये अमल उम्र बढ़ा देता है और दुश्मन से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ी में इजाफ़ा हो जाता है और मालो दौलत में बरकत होती है। मौत की सख्ती को दूर करता है और तुम्हारी औलादों पर खैर व सलामती अल्लाह ताला के मलाइका के ज़िम्मा आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मोमिन और एक काफिर मछली के शिकार को चले। जब काफिर अपना जाल फेंकता है और अपने खुदा का नाम लेता तो उसका जाल मछलियों से भरा हुआ निकलता, लेकिन मोमिन डालता तो अल्लाह का नाम लेता तो कुछ भी हासिल ना होता। वो सूरज गरूब होने तक शिकार में लगा रहा। बस उस सारे वक्त में एक मछली हाथ लगी। जैसे उसने अपने हाथ में पकड़ा, लेकिन उसकी ऐसी हरकत की कि पानी में जा गिरी। बस मोमिन इस हालत में वापस लौटा। उसका जाल मछलियों से खाली था जबकि काफिर का जाल भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने मोमिन के फरिश्ते से फरमाया, फिर उसको मोमिन का ठिकाना जन्नत में दिखलाया और फरमाया, जब मेरा मोमिन बंदा इस मकाम में आ जाएगा तो उसे इसके बाद कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकेगी। इसके बाद उस फरिश्ते को दोज़ख में उस काफिर का ठिकाना दिखाया तो पूछा, बताओ, जो कुछ इस दुनिया का इनाम और ऐश मिला है वो इसके दोज़ख के ठिकाने से निजात वाला हो सकता है? फरिश्ते ने अर्ज़ किया, है परवरदिगार, कसम ब खुदा कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक फ़रिश्ता आया है जिसका जिस्म काबा शरीफ के मसावी था। उसने कहा, ए मोहम्मद, आप पसंद करें कि नबी होने के साथ बादशाह बनेंगे या नबी होने के साथ अल्लाह के बंदे बनेंगे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे इशारा किया कि आप अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार फरमाएं, तो मैंने कहा, बल्कि मैं पसंद करता हूँ खुदा का नबी और बंदा बनूँ। अल्लाह ताला को मेरी ये बात बहुत पसंद आई और इरशाद फरमाया, आप सबसे पहले होंगे जिससे ज़मीन शक होगी। रोज़े क़यामत सबसे पहले आपकी कब्र शरीफ खुलेगी और आप सबसे पहले शिफात करने वाले होंगे। इस शिफात से मुराद शिफात कुबरा है, जिससे पहले किसी नबी और वली को शिफात करने की हिम्मत ना होगी। बाईद नहीं कि शिफात कुबरा के बाद दूसरी शिफात भी आप सबसे पहले शिफात करेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बाबल में जमा किया तो उनके जमा करने के लिए मशरक़ी, मगरबी, शुमाली और जनूबी और समुद्री हवाएं चलाईं, जिन्होंने उनको बाबिल में जमा कर दिया। जब वो इस रोज़ जमा हुए तो उस इंतज़ार में रहे कि यहाँ पर क्यों जमा किया गया है, तो अचानक एक मुनादी ने पुकारा, तुम इंसानों में से जिसने मगरिब को अपने दाहिने और मशरिक़ को अपने बाएं किया, अपना रुख किबला बैतुल्लाह की तरफ किया, तो उस्मान वालों की ज़बान बोलेगा, यानी उसकी कौमी ज़बान अरबी होगी। तो या रब बिन कहतान खड़ा हुआ तो उस मुनादी करने वाले फरिश्ते ने कहा, ए या रब बिन कहतान, तू ही वो आदमी है, यही वो इंसान है जिसने सबसे पहले अरबी में कलाम किया। इसके बाद ये मुनादी फरिश्ता इस तरह निदाएं देता रहा, जिसने ये और ये किया तो उसके लिए ऐसा है, हत्ता कि ये सब मौजूद हजरात 72 ज़बानों में बट गए और ये आवाज़ ख़त्म हो गई। ज़बानें मुख्तलिफ़ हो गईं और खैर व शर, हया, ईमान, सेहत, बदबख्ती, दौलतमंदी, शर्फ, मरवत, जुल्म, जहालत, तलवार और जंग के फरिश्ते नाजिल होने लगे। ये सब इराक़ में जमा हो गए। तो बाज़ ने बाज़ को कहा, तुम बिखर जाओ। तो ईमान के फरिश्ते ने कहा, मैं मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में रहूँगा। हया के फरिश्तों ने उसे कहा, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। बदबख्ती के फरिश्ते ने कहा, मैं देहातों में रहूँगा। तो सेहत के फरिश्ते ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जुल्म और नाइंसाफ़ी के फरिश्तों ने कहा, मैं मगरिब में इलाक़े में रहूँगा। तो जहालत के फरिश्तों ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। शायद इसी वजह से मगरिब अक़वाम में अमूमन दीनी अलूम से नावाक़फ़ियत है।
تلوار کے فرشتے نے کہا میں علاقے شام میں رہوں گا۔ تو جنگ کے فرشتوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دولت مندی کے فرشتے نے کہا میں بھی اسی علاقے میں بابل میں رہوں گا۔ تو مروت کے فرشتے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو شرف کے فرشتے نے کہا میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا۔ شاید اسی شرف کی وجہ سے ملک و شام میں عبدلوں کی رہنے کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کو رزق مہیا کرنے پر متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرماتا ہے جس آدمی کو تم نے اس حالت میں پاؤ اس نے صرف روزی کے دھندے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، تو تم اس کو آسمانوں اور زمینوں کے رزق مہیا کر دو اور دیگر انسانوں کو بھی بقدر تقدیر خداوندی حصہ دو۔ جس آدمی کو تم روزی طلب کرتا ہوا پاؤ تو اس کو اس کے ارادہ سمیت مہلت دے دو۔ یہ شخص اس درجہ سے زیادہ روزی حاصل نہیں کر سکے گا جتنی میں نے اس کے لیے مقرر فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور یہ لوگوں کے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ یہ راستوں میں گھومتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پس جب کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور آؤ اپنی ضرورت یہاں موجود ہے، تو وہ ذاکرین کو آسمان تک اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں اور ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے جبکہ وہ ان سے زیادہ باخبر ہے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں تیری تسبیح، تکبیر، تعریف، بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ وہ عرض کریں گے نہیں، اللہ کی قسم نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ عرض کرتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں، وہ آپ کو دیکھ لیں تو وہ آپ کی عبادت بھی خوب کریں گے، تیری بزرگی بھی خوب بیان کریں گے، تسبیح بھی خوب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتلاؤ وہ مجھ سے کیا طلب کرتے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اس کو دیکھا؟ وہ عرض کریں گے نہیں، اللہ کی قسم ہے پروردگار انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ اس کو دیکھ لیں تو وہ ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ طلب اور بہت زیادہ رغبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں، قسم با خدا نہیں، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کیا حالت ہوگی اگر وہ اس کو دیکھ لیں؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس سے خوب بھاگنے والے اور خوب ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ فلاں آدمی ان ذاکرین سے نہیں تھا تو اس کو تو اس کی کوئی مجبوری لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذاکرین ایسی قوم ہیں کہ ان کا ہم نشیبی محروم نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے ساتھ نگراں ہوتے ہیں، جب تک وہ چلتا رہتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے وطن میں عرش کے بالمقابل درمیان میں پہنچتا ہے تو سجدہ میں گر جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ آگے بڑھ۔ پس جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ساتوں آسمانوں روشن ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں فرشتے اس باشندگان زمین کے لیے روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے کتب میں پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ مشرق میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو باقی رہنے والے عوض عطا فرما، اور ایک فرشتہ مغرب میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو ضائع ہونے والا عوض عطا فرما۔ پھر جب عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی ہے اور رات کا ایک حصہ عثمانی حصوں کے اعتبار سے گزر جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے کھڑے ہو کر منادی کرتے ہیں کہ
کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے جسے معاف کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جسے توبہ دی جائے، کوئی حاجت مند ہے جس کی حاجت پوری کی جائے، کوئی مظلوم ہے جس کی امداد کی جائے۔ پھر کہتے ہیں ہمارا رب غفور الرحیم ہے، حتیٰ کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ دونوں زمین پر جھانکتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں بلند و بالا خدا کی تسبیح عرض کرتا ہوں، اور ان دونوں فرشتوں میں سے سب سے مچھلی زمین پر ہے جسے در اپیل کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے۔ حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو اس نے ہلنا شروع کیا تو پہاڑ پیدا فرما کر اس پر نصب کر دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی سختی دیکھ کر تعجب ہوا اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ تیری مخلوق میں کوئی چیز ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں لوہا۔ تو فرشتوں نے عرض کی، لوہے سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگ۔ فرشتوں نے عرض کی، آگ سے زیادہ بھی کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں پانی۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، پانی سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، ہوا سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ ارشاد ہوا یہ عمل ان سب سے وزن دار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے، اور پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہے، اور گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ عمل عمر بڑھا دیتا ہے، دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، موت کی سختی کو دور کرتا ہے، اور تمہاری اولادوں پر خیر و سلامتی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذمہ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابن آدم کا داہنے ہاتھ سے صدقہ کرنا اسے بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ دینا تمہاری اولاد کے لیے نیک بختی ہے، صدقہ پل صراط سے خلاصی ہے، صدقہ جہنم سے آزادی ہے، اور صدقہ دینا موت کے وقت کی سختیوں سے دوری ہے، صدقہ دینا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث شریف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں